آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ 10 ٹیکنیکس جو آپ کی کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کر کے ہر درجہ امیزنگ بنا سکتی ہیں۔ سچویشن کیسی بھی کیوں نہ ہو، چاہے جاب انٹرویو کے لیے جانا ہو یا پھر کوئی بزنس ڈیل، کسی سے فرسٹ ٹائم میٹنگ ہو یا پھر اپنے کرش کے ساتھ پیزا کھانے جانا ہو، یہ وہ ٹیکنیکس ہیں جو آپ کو ہمیشہ مدد کریں گی لوگوں پر آپ کا گہرا امپیکٹ ڈالنے میں۔ تو ہماری ہر ایک بات کو دھیان لگا کر سنیے اور سمجھیے گا۔ ٹیکنیک نمبر 1، دا فلڈنگ اسمائل۔ کسی سے بھی ملتے وقت ہمارے اور آپ کے فیشیل ایکسپریشن یعنی چہرے کے تاثرات ہمارے سامنے والے پرسن کو یہ شو کر دیتے ہیں، اس پہ یہ باور کر دیتے ہیں کہ ہم اس سے ملنے میں کمفرٹیبل ہیں بھی یا نہیں۔ اس میں سب سے اہم رول آپ کا اور میرا اسمائل سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہی اسمائل سامنے والے پرسن کو اچھا بھی فیل کرواتی ہے یا پھر ہمیں ایک فیک پرسن کے طور پہ بھی دکھا سکتی ہے جو ہمیشہ ہر کسی کو دیکھ کر اسمائل کرتا رہتا ہے۔ تو فرسٹ امپریشن میں اپنے آپ کو جینون اور ریئل پرسن شو کرنے کے لیے آپ جب کبھی کسی سے ملیں تو فوراً اسمائل نہ دیں، 2 سیکنڈ اس کے فیس کو دیکھیں، ایک پاز لیں اور پھر اس کے بعد ایک بڑی اور رسپانسو اسمائل دیں۔ یہ وہ ٹیکنیک ہے کہ سامنے والا پرسن اس کے دل میں آپ کا اعتماد بڑھے گا، ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا اور یہ سمجھے گا کہ آپ کی اسمائل جینون ہے اور صرف اسی کے لیے مخصوص ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس ٹیکنیک کو آج کل دنیا کے کچھ ہائیلی افیکٹو پیپل بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں ٹیکنیک نمبر 2 پہ، اسٹکی آئیز۔ آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ کچھ لوگ بات کرتے ہوئے اپنا آئی کانٹیکٹ بحال نہیں رکھتے، اس کی بجائے وہ ادھر ادھر ہانکتے رہتے ہیں۔ یہ چیز سامنے والے پرسن کو فرسٹریشن میں بھی مبتلا کر سکتی ہے کہ آپ کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اس ڈسکشن میں، اس ٹاپک میں جو آپ کے سامنے کی جا رہی ہے۔ آپ کو ہمیشہ اپنے ٹارگیٹڈ یا سامنے والے پرسن کو لمبے عرصے تک آئی کانٹیکٹ میں رکھنا ہے۔ تو اگر آپ کو کہیں اور دیکھنا بھی ہو تو آپ آہستگی سے ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ دھیان آپ نے رکھنا ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن کسی بھی صورت میں بریک نہیں ہونی چاہیے۔ نہ آپ کو سامنے والے صاحب کو گھورنا ہے کہ پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا ہے، بلکہ سامنے والے سے نیچرل آئی کانٹیکٹ اسے بحال رکھنا ہے، اسے شو کرنا ہے۔ اور اس سے یہ ہوگا کہ سامنے والے پرسن کو پر یہ باور ہو جائے گا کہ آپ اس میں، اس شخصیت میں اور اس کی باتوں میں زبردست دلچسپی رکھتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ٹیکنیک نمبر 3، دا لیٹسٹ نیوز، ڈونٹ لیو ہوم وداؤٹ اٹ۔ زیادہ تر لوگ جب بھی کسی سوشل گیدرنگ کا حصہ بننے جا رہے ہوتے ہیں تو موسٹلی سب سے پہلے وہ اپنے آؤٹ فٹ کے بارے میں فکر مند نظر آتے ہیں، جیسے میچنگ شوز ہو گئے، واچ ہوگی، کلودنگ ہوگی، ہیئر اسٹائل وغیرہ۔ لیکن اس دوران وہ سب سے اہم چیز جس کو وہ مس کر رہے، بھول رہے ہوتے ہیں، وہ ہے کہ امپریسو ٹاک کے لیے، ڈسکشن کے لیے اپنے ساتھ کرنٹ ٹاپک کے متعلق معلومات اور آگاہی اپنے برین میں کیری کر کے لے کے جانا۔ یعنی کہ اگر آپ کبھی بھی کسی سوشل گیدرنگ میں جانا چاہ رہے ہیں، کسی سے میٹنگ ہے، تو جانے سے پہلے لیٹسٹ ایونٹس یا کرنٹ ٹاپکس کے بارے میں ضرور جان لیں یا انہیں دیکھ لیں کہ ابھی موجودہ حکومت کی پالیسیز کیا ہیں، کرنٹ پولیٹیکل ایشوز کیا ہیں، انٹرنیشنل نیوز پہ کون سا ایشو جو ہے وہ زیادہ ہائی لائٹڈ ہے، اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے متعلق کچھ عام معلومات اگر آپ چاہیں تو۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پاس کافی ٹاپکس ہوں گے ڈسکشن کرنے کے لیے، اور سامنے والا پرسن آپ کو ایک نالجیبل پرسن کنسیڈر کرے گا۔
یعنی وہ پرسن جس کے پاس کافی زیادہ نالج ہے مختلف ٹاپکس کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ اب چلتے ہیں ٹیکنیک نمبر 4 پہ، ہیلو اول فرینڈ۔ کئی بار ہمیں کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں جو ہم سے پہلی ملاقات میں ہی ایسے مل رہے ہوتے ہیں جیسے وہ ہمیں صدیوں سے جانتے ہوں۔ ان کا یہی گرم جوش رویہ یا فرینڈلی بیہیویئر ہمیں بہت عرصے تک یاد رہتا ہے، بعد میں بھی یاد رہتا ہے۔ تو آپ جب بھی کسی سے ملیں تو ایسے ملیں کہ آپ اسے پہلے سے جانتے ہیں یا وہ آپ کا کبھی دوست رہ چکا ہے اور کافی وقت بعد مل رہا ہے۔ اگر آپ اس امیجینیشنز کے ساتھ گفتگو کا آغاز کریں گے تو آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ کانفیڈنٹ اور انرجیٹک فیل کریں گے، اور یہ چیز سامنے والے کو شو کرے گی کہ آپ ایک بااعتماد اور مثبت سوچ رکھنے والی شخصیت ہے جو فرسٹ میٹنگ میں ہی لوگوں کو اپنا گرویدہ یا اپنی اپنائیت کا احساس دے دیتی ہے۔ کیونکہ لوگوں کو اس بات سے ہرگز کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کسی بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں کتنا نالج رکھتے ہیں، بلکہ ان کو اس بات سے ضرور فرق پڑتا ہے کہ آپ ان کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، ان کی کتنی کیئر کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ٹیکنیک نمبر 5 پہ، لمٹ فجٹ۔ فجٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات کرتے وقت آپ کی موومنٹ، آپ کی باڈی لینگویج جیسے ہاتھوں کی پوزیشن بار بار چینج کرنا، اسٹریٹ پوسچر نہ رکھنا، ادھر ادھر دیکھتے رہنا، آئی ٹو آئی کانٹیکٹ بحال نہ رکھنا، یہ چیز آپ کو نہ صرف نروس شو کرتی ہے بلکہ جھوٹا بھی ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ بٹ پرابلم تب آتی ہے جب آپ سچ بول رہے ہوں لیکن پھر بھی آپ کی بات کرتے ہوئے یہ فجٹ کرتے ہوئے آپ نظر آتے ہیں۔ تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے آپ کچھ چیزیں فالو کرنی پڑیں گی، جیسے کبھی کسی سے بات کرتے وقت اپنے چہرے کو ٹچ نہ کریں، نہ بہت زیادہ موومنٹس آپ کی نظر آنی چاہیے، ایک اسٹریٹ پوسچر میں گفتگو کریں، اپنے ہاتھ سے کسی بھی چیز کو سکریچ کرنے کی کوشش نہ کریں، جیسے کہ آپ پیشانی کو، شرٹ کو، پینٹ کو یا پھر اپنی گردن کو۔ اگر آپ کسی کا ٹرسٹ واقعی میں جیتنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ گفتگو کے دوران جتنا ہو سکے آپ کو اس فجٹ کے فینومینا کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ ٹیکنیک نمبر 6 کیا ہے؟ بی دا چوزر ناٹ دا چوزن، ناٹ دا چوزن ون۔ ہر کوئی کبھی نہ کبھی لائف میں کسی ایسے پرسن سے ضرور مل جاتا ہے کہ جس کے ملنے کے بعد اسے یہ لگنے لگتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جو آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اب یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا دوست ہو سکتا ہے، کوئی مینٹور ہو سکتا ہے یا آئیڈل ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر کیسز میں یہ وہی ہوگا جس کے ساتھ آپ کوئی نہ کوئی ریلیشنز قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا کرش بھی ہو سکتا ہے، خیر کوئی بھی ہو سامنے والا آپ کو نوٹس کرے گا یا آپ سے خود دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہے گا، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ پہلے جائیں اور اعتماد کے ساتھ گفتگو کا آغاز کریں، کیونکہ زیادہ تر لوگ بس سوچتے ہی رہتے ہیں، کبھی کوئی کسی ایکشن کو سامنے نہیں لاتے، پھر پچھتاوا ساری زندگی ان کا پیچھا کرتا رہتا ہے۔ سو اس معاملے میں پہل اور ایکشن کا سامنے آنا بہت لازم ہے کہ بعد میں آپ کو پچھتانا نہ پڑے۔ سو ٹیکنیک نمبر 7 کی طرف اگر ہم آئیں تو نیور دا نیکڈ سٹی۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کبھی بھی کسی سے ملیں تو آپ کوشش کریں کہ 1 لائن میں رپلائی کرنے کی کبھی آپ نے کوشش بھی نہیں کرنی، سوچنا بھی نہیں 1 لائن میں رپلائی کرنے کا۔ اس کی اگزامپل آپ ایسے کہ اگر آپ کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں تو گفتگو کو دلچسپ بنانے کے نہ صرف آپ اپنے شہر کا نام بتائیں بلکہ اس کے ساتھ تھوڑی سی تفصیل کا بھی ایڈیشن کر دیں، تو سامنے والے پرسن سے بھی جب گفتگو کے دوران اس کے سٹی کے بارے میں پوچھنا ہو تو وہاں کی فیمس فوڈ پلیسز اور کلچر کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس سے گفتگو بھی دلچسپ ہو جائے گی اور آپ جو اپنا مقصد ہے وہ بھی اچیو کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ٹیکنیک نمبر 8 پہ، ہینس اور سینس۔ کیا آپ نے کبھی اہم کال کے لیے اپنی ٹی وی کو میوٹ کر کے دیکھا ہے، اور میوٹ کرنے کے بعد بھی آپ کال سے بات کر رہے ہیں کال پہ، لیکن جو ٹیلی ویژن پہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ اسے بھی ٹھیک سے سمجھ پا رہے ہیں؟ یہ کس لیے ہوتا ہے؟ کیونکہ جو پرفارمر ٹیلی ویژن پہ ہے اس کے ایکسپریشن اس قدر جاندار ہوتے ہیں
کہ آپ کو ہر چیز کال کے پہ بات کرتے ہوئے بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے. اسی طرح آپ کو لوگوں کو آبزرو کرنا ہے کہ وہ کیسے ریئیکٹ کر رہے ہیں. اس کو دیکھ کر ہی آپ اپنی مووز کو ایڈجسٹ کریں گے. پھر اس میں جو بدلاؤ لانا ہوگا وہ کریں گے. ہمیشہ اپنے سامنے والے پرسن کو دیکھیں کہ وہ کیسے آپ کی بات کا رسپانس دے رہا ہے. اگر وہ آپ کی باتوں میں انٹرسٹ شو کر رہا ہے تو آپ کو بھی اس بات کو کنٹینیو کرنا ہوگا، ورنہ تو آپ کو ٹاپک چینج کرنا ہوگا اور یا ان سے کچھ پوچھ لینا ہوگا تاکہ بات میں دلچسپی کا اظہار شروع ہو جائے. یہ ٹیکنیک آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گی. آپ کے لسنر اگر گفتگو میں دلچسپی رکھتے ہیں یا نہیں، بہرحال دلچسپی پیدا کرنے کے لیے آپ کو اس ٹیکنیک کو سامنے لانا ہوگا. ٹیکنیک نمبر 9 کیا ہے؟ میچ دا موڈ. یعنی کہ آپ جب بھی کسی سے ملیں تو سب سے پہلے آپ ان کو دیکھ کے یہ اندازہ لگا لیں کہ سامنے والے کا اس وقت مزاج کیا ہے، موڈ کس میں وہ ہے. پھر اس کے بعد آپ اپنے موڈ کو اس کے موڈ سے میچ کریں. اگر آپ کے کسی دوست کا کوئی حادثہ ہوا ہے اور یا پھر کوئی جاب چلی گئی ہے، وہ آپ کو اپنی بات بتا رہا ہے تو آپ اسے فنی وے میں اگنور نہ کریں، صرف اس لیے کہ آپ اس وقت فنی موڈ میں ہیں. ہمیشہ سامنے والے کا موڈ دیکھیں کہ وہ کیسا ہے، پھر اس کے مطابق گفتگو کرنا شروع کریں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس الفاظ نہیں ہیں، کچھ کہنے کو نہیں ہے، تو اس وقت اپنے سامنے والے پرسن کو سنیں. اس سے یہ ہوگا کہ لوگ آپ سے بات کرنا، شیئر کرنا پسند کریں گے، کیونکہ آپ سچ میں ان کی بات سنتے اور سمجھتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ٹیکنیک نمبر 10 پہ، ایپوکسی آئیز. ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ 1 to 1 کسی گفتگو کا حصہ ہوں گے، بلکہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ 3 سے زائد لوگوں کے گروپ میں شامل ہوتے ہیں اور بولنے والا وہ والے آپ نہیں ہوتے بلکہ کوئی اور ہوتا ہے. اس صورتحال میں آپ بغیر بولے اپنے ٹارگیٹڈ پرسن سے کنیکشن کیسے بات کر سکتے ہیں؟ تو آپ اسپیکر کو بھی سننے سے زیادہ اپنے جو سامنے والے ٹارگیٹڈ پرسن ہے اس کو فوکس کرنا ہوگا، اس میں انٹرسٹ شو کرنا ہوگا اور بیچ سے اس کی طرف دیکھ کر اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ بحال کر کے تاکہ اسے یہ شو ہو کہ آپ اس میں کتنا زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو وہ جو کہ آپ کے سامنے بول رہا ہے یا اسپیکر ہے. لیکن یہ ٹیکنیک جو ہے وہ بہت زیادہ حساس ہے. اس کا اچھے سے یوز کرنا آپ کو آنا چاہیے، کیونکہ لگاتار دیکھنا سامنے والے کو غلط سگنل بھی دے سکتا ہے، آپ کی پٹھائی بھی ہو سکتی ہے. تو اسے بیلنس وے میں یوز کریں، استعمال کرنا آپ کو آنا چاہیے. یہ ٹیکنیک، آخری ٹیکنیک، کافی پاورفل ہے، تو احتیاط کیجیے گا. تو دوست، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے اس چینل کو گرو کرنے میں سپورٹ کرو اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آپ آنے والی ویڈیوز مس نہ کر پاؤ. اور ساتھ ہی اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم کسی اور ٹاپک یا پرابلم پہ ویڈیو بنائیں تو پلیز ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے. ہم اس پہ ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہم یہاں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ.